بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات بیان کریں گے، کیونکہ ان کی پوری حالات جو ہے بتانے کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے اور بہت لمبا ویڈیو بنے گی اس میں، اس لیے مختصر حالات جو ہے فی الحال بتا رہے ہیں۔ آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے تفصیل کے ساتھ بھی بتائیں گے۔ یہ اسلام کے بہت بڑے ہیرو ہیں اور ان کے حالات کو سن کر کے انسان کا ایمان جو ہے تازہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے دھیان سے سنیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ تفصیلی حالات بھی آپ تک پہنچ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جنگ احد میں جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کی طرف سے آئے تھے اور مٹھی بھر مجاہدین احد پہاڑ کے سائے میں لڑی جانے والی جنگ جیت چکے ہیں اور کفار مکہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ شیطان اپنا سر پیٹ رہا ہے۔ جبل رمات پر پہرے پر مامور جنگجو اپنے کمانڈر کے منع کرنے کے باوجود مورچہ چھوڑ کر میدان جنگ کی طرف چلے گئے۔ یہاں پر علیہ السلام کا مامور کردہ جو ہے جبل رمات پر جو ہے آپ علیہ السلام چند صحابے کو جو مامور کیے تھے، وہ جب مشرکین بھاگنے لگے تو انہوں نے سوچا کہ جنگ تو جیتی جا چکی ہے، وہ مورچہ چھوڑ دیا۔ پھر جو ہے مورچہ چھوڑ کر میدان جنگ کی طرف چلے گئے تاکہ مال غنیمت لوٹ سکیں۔ اچانک پسپا ہو کر بھاگنے والے قریش کے کمانڈر خالد بن ولید کی نظر جبل رمات کے خالی مورچے پر پڑی جہاں پر آپ علیہ السلام نے چند صحابی کو رکھے تھے۔ اور پھر وہ برق رفتاری سے پلٹا، رمات پر موجود چند مجاہدین کو شہید کرتا ہوا میدان جنگ میں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس کا حملہ اتنا اچانک، حیران کن اور شدید تھا کہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا اور یوں ذرا سی غفلت سے شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ تاریخ اسلامی کے ماتھے کا جھومر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلامی کے ماتھے کا جھومر ہے کہ جن کے محیر العقول اور ولولہ انگیز جنگی کارنامے دیکھ کر ماہرین حرب و ضرب انگشت بدندہ رہ گئے، جن کے برق رفتار طوفانی حملوں اور لگاتار فتوحات نے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملت اسلامیہ کو وہ عظیم جرنیل کے جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کو پامال کر ڈالا، روم ایران کے شاہی محلات اپنے گھوڑوں کی ٹاپ سے روند ڈالے، جن کے تلوار کی زد سے بڑے بڑے نامور سورما گھبرا گئیں اور کوئی مقابلے پر نہ آئے، جن کا نام کفار کے دلوں کو دہشت زدہ کر دے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی وہ تلوار کی جو کفار، مشرکین، مرتدین، یہود و نصارہ اور مجوسیوں پر اللہ کا قہر بن کر نازل ہوئی، جن کے نام سے کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جائے، جو سبز آندھی بن کر چھائے اور جنگ کے میدان میں لاشوں کے ڈھیر اور سروں کے مچان بنا دے، جن کے ہاتھوں کی طاقت سے برہنہ شمشیریں بھی ٹوٹ کر بکھر جائیں، جنہوں نے ملت اسلامیہ کی سرحدوں کو آدھی دنیا تک پھیلا دیا۔ خالد بن ولید عزم و ہمت، عمل و بیداری، شجاعت و بہادری، طاقت و جواں مردی کا عظیم پیکر، جن کا وجود فتح کی علامت، نصرت کا نشان، مسلمانوں کی آن، مجاہدین کی شان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا، صدیق اکبر کی آنکھوں کا تارا، حلقہ یارہ میں ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل میں فولاد کی طرح سخت، فتح و نصرت جس کی قدم بوسی کے لیے دیدہ و دل فرش راحت کر دے، کامیابیاں جس کی منتظر ہوں، عاجزی و انکساری اور اطاعت و فرما برداری کا یہ عالم کے امیر المؤمنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب معزول کر دیں تو لمحہ بھر میں سپہ سالار سے سپاہی بن کر رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گئے۔ خالد بن ولید مسلمانوں کے وہ ہیرو کے
آج بھی جن کا نام لہو کو گرم اور دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتا ہے۔ تعارف: مضبوط چاق و چوبند جسم، دراز قد، سرخ و سفید روشن چہرہ، چوڑا اور کشادہ سینہ، چمکتی عقابی آنکھیں، شہسواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور شمشیر زنی کا جادوگر، جنگی حکمت عملی اور سیاسی چالوں کا ماہر، بے خوف، نڈر، بہادر، جری، پاک دامن، شریف النفس، عبادت گزار، قسمت کا دھنی، برق رفتار، آتش جواں، شعلہ بیاں، جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے بنو مخزوم کے سردار اور قریش کے بااثر رئیس ولید بن مغیرہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ولید بن مغیرہ اور طائف کے عروہ بن مسعود ثقفی کا شمار ایسے معززین میں ہوتا تھا کہ جن کے بارے میں قریش کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ کو قرآن کریم نازل کرنا ہی تھا تو ان پر کیوں نہ کیا، کیونکہ ان کے باپ جو ولید تھے بہت زیادہ فصیح و بلیغ زبان اور عربی میں مہارت تامہ حاصل تھا اور بہت زیادہ مہارت عربی اشعار پر، عربی نثر پر، عربی نظم پر۔ اسی وجہ سے اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ الزخرف میں بیان فرمایا ہے۔ سلسلہ نسب آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: خالد بن ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم القریشی مخزومی۔ آپ کی والدہ کا نام لبابہ صغریٰ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام لبابہ صغریٰ ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام لبابہ صغریٰ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمشیرہ تھی۔ بارگاہ رسالت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب عطا ہوا۔ سیف من سیوف اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اس وقت جس میں سب سے پہلے جو ہے اسامہ بن زید کو سپہ سالار بنایا تھا، پھر وہ شہید ہو گئے، پھر جو ہے ابھی واقعہ آ رہا ہے قبول اسلام۔ حارث بن ہشام روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر مارکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نئے عزم و ولولے کے ساتھ آتا، لیکن ہر مرتبہ کچھ اس طرح میرے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب و دبدبہ طاری ہوتا کہ میرے حوصلے پست ہو جاتے اور مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت ان کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہی ہے۔ بس مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ طبقات ابن سعد۔ حوالہ: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کے بعد ایک دن مجھے اپنے بھائی کا خط ملا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمرۃ القضاء کرنے گئے تھے مدینہ سے مکہ، تو وہاں پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈر سے جو چھپ گئے تھے، اور ان کے بھائی جو ہے ولید ابن ولید جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ آئے تھے عمرۃ القضاء کرنے۔ تو جب بھائی کو نہیں دیکھا تو انہوں نے اپنے بھائی کے لیے خط لکھا، وہی خط کہ اے میرے پیارے بھائی جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہوگا۔ اس خط کے بعد ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ میں تنگ و تاریک بھیانک جگہ سے ایک سرسبز و شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو میری دنیا بدل چکی تھی۔ میں نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ جانے کا کہا تو وہ خوشی خوشی میرے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئے اور ہم اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے۔ ابھی ہم کچھ ہی دور گئے تھے کہ ہمیں عمرو بن عاص بھی مل گئے، وہ بھی اسی مقصد کے لیے مدینہ جا رہے تھے۔ چنانچہ ہم نے اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت سے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے کو تمہارے جانب پھینک دیے ہیں۔ میرے اسلام قبول کرنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے قوی امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور مسلمان ہو جاؤ گے۔ اور آپ علیہ السلام بہت خوش ہوئے تھے ان کے ایمان لانے سے۔ کاتب وحی دنیا جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ایک نامور جنرل و فاتح کے طور پر جانتی ہے، اور کم ہی لوگوں کو علم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتب وحی کے منصب پر بھی فائز فرمایا تھا۔ مختلف کتب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کا ذکر صراحت سے موجود ہے۔ چلیے چند مارکے کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ مارکہ موتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے خون ریز مارکہ 8 ہجری میں شام کے سرحدی علاقے ابھی موجودہ دور میں جو اردن ہے اسی میں ایک بلقا کے قریب موتا نامی بستی میں پیش آیا، جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلی مرتبہ ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حارث بن عمیر کو ایک خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا، لیکن انہیں قیصر روم کے گورنر شرجیل بن عمر غسانی نے گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے سفیر کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں 3000 جنگجوؤں کا لشکر روانہ کیا اور تاکید فرمائی کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو سپہ سالار بنا ڈالیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا لیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں۔ اسلامی لشکر موتا پہنچا تو شاہ روم ہرقل 1 لاکھ جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا منتظر تھا۔ گمزان کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے 3 سپہ سالار شہید ہو گئے۔ مجاہدین کے لیے یہ مایوس کن صورتحال تھی۔ میدان جنگ پر رومیوں کا قبضہ تھا، ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے میدان جنگ میں ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی اور اچانک رومیوں پر بھرپور حملہ کر دیا۔ رومی اس اچانک اور بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو گئے اور شکست ان کا مقدر بن گئی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خالد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی۔ یہ ہے خالد بن ولید کی جس کے ہاتھوں سے 9 تلواروں کو توڑ دیا۔ پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا یعنی چھوٹی تلوار باقی بچی۔ ادھر مدینہ میں جنگ موتا ہی کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے۔ آپ علیہ السلام کو دکھایا جا رہا تھا بالکل جیسے دیکھ رہے ہوں۔ پھر جعفر نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ پھر ابن رواحہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار تھی۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر رہے تو اس وقت ان کے گھر میں اہلیہ اور ان کے بچے نہا دھو کر کے اپنے باپ کے انتظار میں تھے۔ جب آپ علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا نہیں گیا کہ بچے خوشی کے مارے اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ آپ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ جعفر بن ابی طالب جو ہے شہید ہو گئے ہیں، یہ حضرت علی کے بھائی تھے۔ یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا فرمائی۔ اسی مقام پر فرمایا تھا سیف من سیوف اللہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اسی روز سے ان کا لقب جو ہے سیف اللہ، اللہ کی تلوار، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلی اور ان کا لقب پڑ گیا کہ
سیف اللہ بھی فتح مکہ اور غزوہ حنین 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی ذی طویٰ میں لشکر کی تربیت و تقسیم فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں پہلو پر رکھا۔ اس میں اسلم، سلیم، غفار، مزینہ، جوہینہ اور کچھ دوسرے عرب قبائل بھی تھے۔ آپ نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکے میں زیری حصے سے داخل ہو، اور اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں، اور کوئی صفا پر ہم سے ملے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے رفقا کی راہ میں جو مشرک آیا اسے جہنم رسید کرتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے، جبکہ 2 صحابی شہید ہوئے، وہ بھی راستہ بھول کر لشکر سے جدا ہو جانے کی وجہ سے۔ الرحیق المختوم نامی کتاب اسی کا حوالہ دیا۔ فتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر عزا نامی بت گرانے کے لیے روانہ کیا۔ 8 ہجری کے ماہ شوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حوازن کی سرکوبی کے لیے مکہ مکرمہ سے وادی حنین کی جانب کوچ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 جنگجو تھے، 10,000 وہ جو فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، اور 2,000 مکے کے نو مسلم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک لشکر کے سالار کی حیثیت سے ساتھ تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ غزوہ حنین کے بہت سے شکست خوردہ مشرک طائف میں قلعہ بند ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر ہراول دستے کے طور پر طائف روانہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ فوج کے ساتھ خود بھی طائف کا رخ فرمایا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کوئی بھی رومی قبیلہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تیار نہ تھا۔ سب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 420 سواروں کا لشکر دے کر دومت الجندل کے حاکم عقیدر کو گرفتار کرنے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جب اس کے قلعے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک نیل گائے قلعے کے دروازے پر موجود ہے، اور چاندنی رات میں عقیدر اسے شکار کرنے کے لیے قلعے سے باہر آیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اسی وقت اسے گرفتار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ دینے کے اقرار پر اسے چھوڑ دیا۔ جنگ یمامہ ذی الحجہ 11 ہجری کو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 13,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ مسیلمہ اپنے قبیلے ربیعہ کے 40,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کے مد مقابل آیا۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید نے بہترین جنگی حکمت عملی، سیاسی بصیرت اور ولولہ انگیز تقاریر کے ذریعے مجاہدین میں شوق شہادت کو بڑھاوا دیا، اور حضرت خالد بن ولید شیر کی طرح مسلمہ کی فوج کے پرخچے اڑا دیے۔ حضرت حمزہ کے قاتل وحشی نے اپنا نیزہ مسلمہ کے سینے میں اتار کر اسے جہنم رسید کر دیا۔ حضرت خالد عراق اور ایران میں ابھی خالد بن ولید جنگ یمامہ سے فارغ ابھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کو عراق اور ایران کی جانب پیش قدمی کا حکم صادر فرما دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عراق اور ایران کی جانب پیش قدمی کا حکم صادر فرما دیا۔ چنانچہ محرم 11 ہجری میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے علاقے ابلا کو فتح کرتے ہوئے ایرانی صوبے حضیر جا پہنچے۔ اس صوبے کا حاکم
ہرمز نہایت دلیر جنگجو سردار تھا، جس کی دھاک عرب، عراق، ایران اور ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے جنگی بیڑے ہندوستان پر بھی حملہ آور ہوئے تھے۔ ہرمز کی مدد کے لیے شاہ ایران نے مزید 1,00,000 فوجی بھیج دیے، جبکہ اسلامی لشکر صرف 13,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ یہاں حضرت خالد نے ایک اور جنگی حکمت عملی اپنائی اور سب سے پہلے خود میدان جنگ میں گئے۔ اپنے گھوڑے کو ہرمز کے خیمے کے پاس کھڑا کر کے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ وہ باہر نکلا، دونوں میں دو بدو لڑائی ہوئی اور پھر حضرت خالد نے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور تیزی سے ہوا کہ ایرانی فوج بدحواس ہو کر بھاگ نکلی۔ اس جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت، ہیرے جواہرات مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ حضرت خالد نے عراق میں 2 سال قیام کیا۔ فوج اور سامان حرب کی قلت کے باوجود ان 2 برسوں میں 15 جنگیں لڑیں اور سرزمین عراق کو دشمنوں سے پاک کر دیا۔ جنگ یرموک، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لڑی جانے والی اس جنگ میں رومی جنرل حامان 2,40,000 کا لشکر لے کر میدان میں اترا، جبکہ مجاہدین کی تعداد 40,000 تھی۔ مسلمان نہایت جم کر لڑے اور فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں 1,30,000 رومی مارے گئے۔ اس کے جنگی حالات بھی مختصر ہے، تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ مکمل ایک ویڈیو بنے گی ایک جنگ پر۔ وہ 21 ہجری کی ایک غمناک رات تھی، وفات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ وہ 21 ہجری کی ایک غمناک رات تھی جب حمص شہر میں بستر مرگ پر لیٹے ہوئے دنیا کے سب سے عظیم سپہ سالار، عظیم لیڈر اور فاتح حسرت و یاس کی تصویر بنے کہہ رہے تھے، اللہ گواہ ہے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تیر کے نشان اور نیزے کے گھاؤ نہ ہوں، مگر ہائے افسوس کہ آج میں میدان جنگ کے بجائے بستر پر مر رہا ہوں۔ یہ بزدلوں کو ایک نصیحت کر کے گئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمان جو بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں آج، ان کو یہ سبق دے کر کے گئے قیامت تک مسلمانوں کو کہ موت تب تک نہیں آ سکتی جب تک جو اس کا وقت مقررہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کر رکھا ہے وقت، اس سے پہلے نہیں آ سکتی۔ اسی کا جو ہے یہ سبق دے کر کے گئے خالد بن ولید کہ میدان جنگ میں نہیں مرا، بستر پر مر رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید کا انتقال ہوا تو ان کے ورثے میں ایک گھوڑے اور سامان حرب کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ تھے اسلامی جنرل کہ سب کچھ اللہ کے راہ میں وقف کر دیا، سب کچھ دے دیے، کچھ اپنے پاس نہیں رکھے اور کچھ اپنے اولاد کے لیے۔ ایک گھوڑا اور سامان حرب کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں تھے۔ اتنے بڑے کمانڈر، اتنے بڑے جنرل کے اللہ تعالیٰ حضرت خالد بن ولید کے مقام بلند فرمائے، ان کے قبر کو نور سے، رحمت سے اپنے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ حضرت خالد بن ولید کو جس طرح دنیا میں رفاقت عطا فرمائے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، آخرت میں بھی ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت نصیب فرمائے، اور حضرت خالد بن ولید کے صدقے طفیل میں ہمیں بھی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور آخرت میں ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ خالد بن ولید کی رفاقت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، انشاءاللہ تفصیل سے بتائی جائے گی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور ایک ویڈیو بنائی جائے گی تاکہ آپ تک پہنچ جائے اگر سبسکرائب کر دیں گے چینل کو تو، اور اپنے دوستوں کو بھی پہنچا دیں تاکہ وہ بھی اپنے ایمان کو تازہ کر لیں۔ السلام۔